7ویں آسمان سے بھی آگے ایک ایسا عظیم درخت موجود ہے جسے آج تک کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا سوائے ایک ہستی کے۔ سب سے بلند مقام پر اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کو لے کر نہیں گئے۔ کائنات کا وہ مقام جہاں فرشتوں کا بھی سفر رک جاتا ہے، جہاں خود جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میری طاقت ختم ہو جائے گی، جہاں مخلوق کی ہر حد ختم ہو جاتی ہے، اور اس جگہ پر ایک ایسا عظیم الشان درخت کھڑا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ لیکن اس عظیم مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وہاں تک پہنچنا ہوگا جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، کیونکہ یہ غیر معمولی انعام کسی فتح یا خوشحالی کے وقت نہیں ملا تھا، بلکہ اس وقت عطا ہوا جب آزمائشیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سدرۃ المنتہا کے وہ حقائق بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ شب معراج کا وہ عظیم سفر جو تاریخ کائنات کا سب سے منفرد سفر ہے۔ اس رات کیا ہوا، کس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے، اور سدرۃ المنتہا پر کیا ایسا ہوا جسے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاظ میں بیان نہ کر سکے۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی ایک سال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دو عظیم ترین سہارے کھو دیے۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ ایک مضبوط ڈھال تھے۔ کئی برسوں تک انہوں نے قریش کے سرداروں کے سامنے دیوار بن کر اپنے بھتیجے کی حفاظت کی۔ جب تک وہ زندہ رہے، مکہ کے قبائلی نظام کی وجہ سے کوئی شخص کھل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ حفاظتی حصار ختم ہو گیا۔ دشمنوں کی جرأت بڑھ گئی، تکلیفیں شدید ہو گئیں، دھمکیاں کھلے عام دی جانے لگیں۔ ابھی صدمے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفادار زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ وہ صرف شریک حیات نہیں تھیں بلکہ اسلام پر ایمان لانے والی پہلی انسان تھیں۔ جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام لرزتے ہوئے گھر تشریف لائے تو انہی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب وہ عظیم سہارا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہاں رکیے اور تصور کیجئے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری ہو، اور ایک ہی سال میں آپ اپنا محافظ بھی کھو دیں اور اپنی سب سے بڑی غم گسار بھی۔ مکہ کی گلیاں دشمنی کے میدان بن گئیں، قریش کھلے عام مذاق اڑانے لگے، ظلم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، اور پھر وہ دن آیا جو ہر محبت کرنے والے دل کو توڑ دیتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اور لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑے تھے۔ کبھی کوئی تانا دیتا، کبھی کوئی گندگی پھینکتا، کبھی کوئی راستہ روکتا۔ جن لوگوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش دیکھی تھی، جن کے گھروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے تھے، جن کے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کیا تھا، وہی لوگ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بنے کھڑے تھے۔ یہ وہ درد تھا جو جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ وہ غم تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے اپنوں کی بے وفائی دیکھی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم نہیں ڈگمگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی، اور اسی صبر اور استقامت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا۔ ایسے انتہائی کٹھن حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر طائف کا رخ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امید تھی کہ شاید وہاں کے لوگ حق کی آواز سن لیں، اسلام قبول کر لیں، یا کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ فرمائیں۔ کئی دنوں کے طویل سفر کے بعد آپ جب طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا، سخت تمسخر کیا، اور پھر شہر کے غلاموں اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ گلیوں میں دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پتھر اتنے لگے کہ مبارک قدموں سے خون جاری ہو گیا، اور خون بہتے بہتے جوتیوں تک بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار اپنے جسم سے ڈھال بننے کی کوشش کرتے رہے، مگر ظلم کا سلسلہ نہ رکا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر نکلے،
جسم زخمی تھا، طاقت جواب دے چکی تھی، دل غم سے بوجھل تھا اور ہر طرف تنہائی تھی۔ ایسے دردناک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور وہ تاریخی دعا فرمائی جو آج بھی دلوں کو پگھلا دیتی ہے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو ہی کمزوروں کا مالک ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ آخر تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ یہ صرف چند الفاظ پر مشتمل دعا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نبی کی درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، مگر بدلے میں مسلسل تکلیفیں، مخالفتیں اور تنہائی ہی پائی تھی۔ طائف کے اس المناک واقعے، عام الحزن کے غم، مسلسل انکار، خون آلود زخموں اور بے بسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمانے کا فیصلہ کیا جو نہ آپ سے پہلے کسی انسان کو ملا اور نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گا۔ اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صرف وحی صبر کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آسمانوں کی ایک عظیم دعوت لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اب اسراء و معراج کا وہ عظیم سفر شروع ہونے والا تھا جو زمین پر آزمائش کی انتہا سے اٹھا کر کائنات کی بلند ترین منزل تک پہنچانے والا تھا۔ یہ بابرکت رات مکۃ المکرمہ سے شروع ہوئی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے، جبکہ بعض روایت کے مطابق آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن وہ تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک حیرت انگیز مخلوق بھی تھی جسے براق کہا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ سفید رنگ کی ایسی سواری تھی جو جسامت میں گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، جبکہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ افق تک کا فاصلہ طے کر لیتی تھی۔ وہ نہ گھوڑا تھا نہ کوئی عام سواری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر اسی عظیم سفر کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور لمحوں میں مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی پہنچا دیے گئے۔ یہی مرحلہ اسراء کہلاتا ہے، یعنی رات کا وہ مبارک سفر۔ لیکن یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا نہیں تھا، بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں داخل ہونا تھا، کیونکہ مسجد الاقصی وہ مقدس مقام تھا جہاں بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ایک ایسا منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھا جس کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء ایک ہی مقام پر جمع تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور دیگر تمام انبیاء کرام ایک ایسی عظیم مجلس میں موجود تھے جو نہ اس سے پہلے کبھی منعقد ہوئی اور نہ قیامت تک دوبارہ ہوگی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ان سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی رسول جنہیں چند روز پہلے طائف میں ٹھکرایا گیا تھا، جن کے مبارک جسم سے خون بہہ رہا تھا، جن کے پاس دنیاوی حفاظت کا کوئی سہارا باقی نہ رہا تھا۔ آج وہی تمام انبیاء کے پیشوا بن کر کھڑے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ حقیقت دکھا رہے تھے کہ اگر زمین والے تمہیں ٹھکرا دیں تو کیا ہوا، آسمانوں میں تمہارا مقام تمام مخلوقوں سے بلند ہے۔ نماز کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ سفر مادی دنیا کی حدود سے نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہونے لگا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک کر کے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ہر آسمان کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام دستک دیتے، محافظ فرشتے دریافت کرتے کون ہے، جواب ملتا جبریل۔ پھر پوچھا جاتا آپ کے ساتھ کون ہے، عرض کیا جاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوتا کیا انہیں اجازت عطا کر دی گئی ہے، جواب آتا جی ہاں۔ تب فوراً آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر آسمان کے فرشتے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے منتظر تھے۔ گویا پوری کائنات کو پہلے سے معلوم تھا کہ آج محبوب خدا کا استقبال ہونا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی جو تمام انسانوں کے والد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے
تو اہل جنت کی روحوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، اور بائیں جانب نگاہ کرتے تو اہل جہنم کا انجام دیکھ کر اشک بار ہو جاتے۔ یوں آسمانوں میں بھی آخرت کی حقیقت ہر لمحے سامنے تھی۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتا رہا تھا؟ یہ بتا رہا تھا کہ ہر انسان کا انجام اس کے اعمال پر موقوف ہے۔ وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، جو بھی سوچتا ہے، اس کا نتیجہ یا تو اسے اہل جنت میں شامل کرے گا یا اہل جہنم میں، اور یہ فیصلہ وہاں آسمانوں پر پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس عظیم سبق کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور ایک ایک کر کے ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ہر ملاقات ایک نئی حقیقت کا انکشاف تھی، ہر منزل ایک نئے راز کا دروازہ تھی، اور ہر آسمان پر فرشتوں کا خیر مقدم اس بات کی گواہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پوری کائنات میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے، جن اللہ تعالیٰ نے حسن کا عظیم حصہ عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون موجود تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب واپسی کے سفر میں دوبارہ ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ رو پڑے۔ یہ آنسو حسد کے نہیں تھے، بلکہ اس حقیقت کے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان کی امت سے کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر جو تمام آسمانوں میں سب سے بلند ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور برگزیدہ دوست ہیں۔ اس وقت وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں میں واقع وہ مبارک گھر ہے جو عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر کبھی دوبارہ انہیں وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگلے دن نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو پیدا فرمایا۔ ذرا سوچیں اب تک کتنے بے شمار فرشتے وہاں عبادت کر چکے ہوں گے۔ اس کا اندازہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں تک عام فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ ساتویں آسمان سے بھی آگے، بیت المعمور سے بھی بلند، اس مقام سے بھی آگے جہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کی رسائی تھی، ایک اور منزل باقی تھی، اور وہ منزل تھی سدرۃ المنتہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے بھی بلند اس مقام تک پہنچایا جہاں پہنچ کر پوری مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ سرحد ہے جہاں کائنات اپنی آخری منزل پر آ کر رک جاتی ہے، اور اس سرحد پر ایک عظیم الشان درخت کھڑا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اس نام میں ہی اس کی عظمت پوشیدہ ہے، کیونکہ منتہا کا مطلب ہے آخری حد، وہ مقام جہاں سے آگے کسی مخلوق کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کوئی عام درخت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ زمین سے جو کچھ اوپر بلند ہوتا ہے، چاہے وہ بندوں کے اعمال ہوں، ان کی روحیں ہوں یا ان کا علم، سب کا سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکام، فیصلے، رحمتیں اور برکتیں بھی اسی مقام تک آتی ہیں، پھر وہاں سے آگے مخلوق کی طرف روانہ کی جاتی ہیں۔ یوں سدرۃ المنتہا مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے درمیان ایک عظیم حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر وہ منظر ظاہر ہوا جسے بیان کرتے ہوئے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفاظ تلاش نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بہت بڑے تھے، اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں یا برتنوں جیسے دکھائی دیتے تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایسے پتے جن کی وسعت کا اندازہ انسانی عقل سے باہر ہو، اور ایسے پھل جو اپنی جسامت میں کسی پوری قوم کی ضرورت پوری کرنے والے برتنوں جیسے محسوس ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں جاری ہو رہی تھیں، ان میں سے 2 پوشیدہ تھیں اور 2 ظاہر۔ پوشیدہ نہریں جنت کی نہریں تھیں، جبکہ ظاہر نہروں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ لیکن حیرت انگیز مناظر ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کو ایسی نورانی تجلیات سے ڈھانپ دیا جن کی کیفیت انسانی زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔
ایسے رنگوں اور انوار سے گھیر دیا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بعض روایات میں سونے جیسے چمکتے ہوئے پروانوں یا سنہری تتلیوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نورانی تجلیات کا ظہور ہوا تھا۔ جب وہ نور اس درخت پر چھا گیا تو اس کی شان ایسی ہو گئی کہ بیان سے باہر ہو گئی۔ آخر محدود زبان لامحدود حسن کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لمحے سدرۃ المنتہا کا حسن، جلال اور عظمت اس قدر بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق اس کی مکمل کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے، وہ ہستی جنہیں عرب کا سب سے فصیح و بلیغ انسان قرار دیا گیا، جن کے مبارک ارشادات کو لاکھوں مسلمان حفظ کرتے ہیں، جن کی گفتگو موتیوں کی لڑی کی طرح دلوں میں اترتی تھی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے سب سے زیادہ بلیغ انسان بھی خاموش ہو جائیں تو اندازہ کیجئے کہ وہ منظر انسانی عقل، تصور اور زبان تینوں کی حدود سے کہیں بلند تھا۔ اس عظیم واقعے کی گواہی خود قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب سدرۃ المنتہا پر وہ نورانی کیفیت چھا گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نہ ادھر پھری، نہ ہی حد سے آگے بڑھی، بلکہ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے خود اس لمحے کا ذکر فرمایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سدرۃ المنتہا پر کیا چیز چھا گئی تھی، صرف اتنا فرمایا کہ جو کچھ چھا گیا۔ گویا بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں سمیٹا ہی نہیں جا سکتا۔ اس آیت کا ایک اور پہلو بھی انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی۔ یہ محض ایک واقعے کی تفصیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کے عظیم کردار کی گواہی ہے۔ پوری کائنات کی آخری سرحد سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہاں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پوری امانت، ادب اور وقار کے ساتھ ثابت رہی۔ اب آتے ہیں اس عظیم تحفے کی طرف جو اس مقدس مقام پر عطا کیا گیا۔ اسی مقدس مقام سدرۃ المنتہا پر اسلام کا سب سے عظیم حکم عطا کیا گیا۔ یہ حکم نہ کسی فرشتے کے ذریعے پہنچایا گیا، نہ کسی صحیفے کے ذریعے اور نہ خواب کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ حکم تھا صلاۃ یعنی نماز کا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ جی ہاں، صرف 5 نہیں بلکہ 50 نمازیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی سوال، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی اعتراض کے اپنے رب کے حکم کو فوراً قبول فرما لیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل بندگی اور اطاعت کی روشن دلیل تھی۔ پھر جب واپسی کے سفر میں چھٹے آسمان پر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کے حالات دیکھے ہیں، لوگ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم فرما دیں، اب تعداد 40 رہ گئی۔ واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، دوبارہ درخواست کیجیے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، لیکن اس بار رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے بار بار مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، میں اسی پر راضی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن ان کا ثواب 50 نماز کا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گناہ ہے، جبکہ گناہ صرف ایک ہی شمار ہوگا، اور سچی توبہ کے ذریعے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت، شفقت اور کرم کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ گویا وہ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے آسانی چاہتا ہے، انہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے نجات کا راستہ انسان کی طاقت سے بھی زیادہ آسان، تصور سے بڑھ کر وسیع اور ہر انسانی قانون سے کہیں زیادہ رحم و کرم والا بنا دیا۔ یہ عظیم نعمت سدرۃ المنتہا پر عطا ہوئی۔ نہ یہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، نہ کسی کتاب کے ذریعے پہنچایا گیا، اور نہ ہی تدریج کے ساتھ اترا،
بلکہ نماز کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اس عظیم ملاقات میں عطا فرمایا جو پوری کائنات کی آخری حد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نماز کا مقام تمام عبادات سے منفرد ہے۔ روزے کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم بھی زمین پر دیا گیا، حج کی فرضیت بھی زمین پر ہوئی، مگر نماز وہ عبادت ہے جو ساتوں آسمان سے بلند مقام پر عطا کی گئی۔ جب ایک مسلمان جائے نماز پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس عبادت کا آغاز کرتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی عظیم عبادت کو چند لمحوں میں جلدی جلدی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ذہن دنیاوی مشغولیات، موبائل فون، کاروبار یا روزمرہ کی فکر میں بھٹک رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام پر عطا فرمائی تھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے پھر سدرۃ المنتہا کا منظر ذہن میں لائیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے، ان کے لیے آگے بڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھا، جن کے 600 عظیم الشان پر تھے اور ہر پر کی وسعت افق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ذرا اس حقیقت پر غور کیجئے، وہی حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جنہیں پوری قوموں پر عذاب لانے کا حکم ملا، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا کر الٹ دیا، وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گئے۔ ان کے مقام کی بھی ایک حد تھی، ان کی رسائی کی بھی ایک انتہا تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ وہ اس مقام تک پہنچے جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری مخلوق۔ سدرۃ المنتہا آج بھی ہم سے ایک تقاضا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تم اسے اپنی آنکھ سے دیکھو یا اپنے جسم کے ساتھ وہاں تک پہنچو، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل سے اس پر ایمان رکھو، یقین رکھو کہ اس پوری کائنات، تمام ستاروں، تمام کہکشاؤں اور سائنس کی معلوم کردہ ہر حد سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مقرر کردہ آخری سرحد موجود ہے، اور اس سرحد کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ تمہارا ایمان تمہاری جڑیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہاری بنیاد ہے، جبکہ تمہاری نمازیں، نیک اعمال، حسن اخلاق، صبر، قربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر کوشش تمہاری شاخیں ہیں۔ اور اصل سوال یہ نہیں کہ تم سدرۃ المنتہا تک پہنچو گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تمہاری زندگی ہر روز اپنے رب کے قریب ہونے کی سمت بڑھ رہی ہے یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم سفر سے واپس آئے تو اپنے ساتھ 5 نمازیں، قرآن کریم کی عظیم آیات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آئے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے تھے، کیونکہ وہ سب کچھ لا چکے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تمہارا ہر سجدہ گویا سدرۃ المنتہا کے اس مبارک درخت کا ایک بیج ہے جو تمہارے نامہ اعمال میں بویا جا رہا ہے، اور ہر چھوڑی ہوئی نماز وہ شاخ کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف بلند ہو سکتی تھی مگر غفلت کی تاریکی میں رہ گئی۔ سدرۃ المنتہا اگرچہ پوری مخلوق کی آخری حد ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ یہی وہ عظیم راز ہے جسے سدرۃ المنتہا اس بابرکت رات سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور ذرا اس درخت کی فطرت پر بھی غور کیجئے۔ ایک درخت اپنی جگہ ثابت قدم رہتا ہے، نہ کسی کے پیچھے دوڑتا ہے، نہ شور مچاتا ہے اور نہ جھگڑا کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے روشنی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی جاتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے سائے سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے پھل لوگوں کو رزق دیتے ہیں، اس کی موجودگی ماحول کو زندگی بخشتی ہے اور وہ بغیر کسی صلے کی امید کے مسلسل فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ پوری کائنات کا سب سے عظیم درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قربت کی آخری سرحد پر کھڑا ہے۔ گویا تمام مخلوق اپنے خالق کی طرف بڑھنے، اس کے نور کا قرب حاصل کرنے اور اپنی پوری ہستی اس کی رضا کے لیے پیش کرنے کی علامت بن گئی ہو۔ یہی مثال دراصل ہماری اپنی زندگی کی بھی ہے۔ عربی زبان میں سدرہ دراصل بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں یہ درخت اچھی طرح پہچانا جاتا تھا۔
نہ یہ سب سے اونچا درخت ہے نہ سب سے دلکش، مگر اس کی اپنی خاص شان ہے۔ یہ مسافر کو سایہ دیتا ہے، بھوکے کو پھل دیتا ہے اور بے سہارا انسان کو پناہ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کو پوری کائنات کی آخری حد پر قائم فرمایا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا کہ جب مخلوق اپنی تمام منزلیں طے کر لے گی، جب ہر راستہ ختم ہو جائے گا اور ہر سہارا ٹوٹ جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا سایہ اور اس کا کرم باقی ہوگا۔ یہی ہمارے رب کی شان ہے۔ سدرۃ المنتہا صرف معراج کی ایک یادگار نہیں، بلکہ ہر مومن کے لیے خاموش پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ آج بھی کھلا ہے، اور اس راستے کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی کو مزید مضبوط کیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کا ایک عمل کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے آئے۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ کے ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسلم میٹرز ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک اپنے رب کی اطاعت، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنی نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بنائیے۔